بعض لوگ دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک اور نارمل نظر آتے ہیں، لیکن وہ اندر سے دماغی مریض ہوتے ہیں جن کو ہم پاگل کہہ سکتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ آدمی دماغی مریض ہے۔ پتہ چل بھی جائے تو ان کا علاج کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ خود مریض اپنے آپ کو دماغی مریض نہیں کہلوانا چاہتا اور نہ ہی علاج کروانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ دماغی مریض کے لیے شک کرنا سب سے پہلی بات ہے۔ بعض لوگ اس حد تک شک کی مزاج ہوتے ہیں کہ اگر ان کی شادی کسی لڑکی سے ہو جائے تو ان کا بھی جینا حرام کر دیتے ہیں۔ میرے بابا کی کہانی بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ بابا نے شادی کی پہلی رات اپنی دلہن کے دامن میں پھول ڈالنے کے بجائے شک کے انگارے بھر دیے۔ وہ کہتے تھے کہ ثبوت دو کہ تم شادی سے پہلے کسی ویکتی سے نہیں ملی۔ وہ بیچاری کیا ثبوت دیتی، بس روتی رہ گئی۔ پھر یہ رونا عمر بھر کا ہو گیا۔ بابا نے اس بات پر میری ماں کو روز تنگ کرنا شروع کر دیا۔ یہ جھگڑا جو پہلی رات سے شروع ہوا تھا کبھی ختم نہ ہو سکا۔ اس قدر بڑھتا گیا کہ میری ماں سچ مچ پاگل ہو گئی اور ان کی دماغی حالت ٹھیک نہ رہی۔ بابا نے پھر بھی ترس نہیں کیا، پاگل کو بھی چین نہیں لینے دیا۔ ایک دن ماں نے بہت ہی دماغی حالات خراب ہونے کی وجہ سے میری 2 مہینے کی چھوٹی بہن کو ایک ویران کنویں میں ڈال دیا۔ وہ خود بھی کنویں میں چھلانگ لگانے والی تھی کہ وہاں سے گزرتے ہوئے ایک ویکتی نے دیکھ لیا اور دوڑ کر ان کو پکڑ لیا۔ وہ آتم ہتیا کرنے سے تو بچ گئی، مگر لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ رامو کی پتنی تو پاگل ہو گئی ہے۔ اب جب ماں گھر سے نکلتی، گاؤں کے بچے ان کو پاگل کہہ کر چھیڑتے۔ محلے والوں نے بھی ان کو کم عقل سمجھنے لگی۔ ان دنوں میں 4 سال کی تھی۔ پاگل ماں کی باہوں میں سوتی تھی۔ جس معصوم کی ماں پاگل اور باپ شکی ہو، اس کی دماغی حالت کیسے بدل سکتی ہے؟ نہ کبھی باپ کا پیار ملا اور نہ کبھی ماں کا۔ مجھے دادی نے اپنی بوڑھی گود میں پالا اور ہم بہن بھائی خود ایک پودے کی طرح پلے بڑھے۔ ہم بھائی بہن ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہی رہے۔ وہ دھاگے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں جو ہمیں چھوڑ کر پیار کی ایک لڑی میں پیرو دیتے ہیں۔ میں 13 سال کی تھی کہ دادی کی مرتیو ہو گئی اور گھر کا سارا بوجھ میرے کاندھے پر آ گیا۔ ہمارے مکان کے 2 حصے تھے۔ اوپر کا حصہ اکثر خالی رہتا تھا کیونکہ ہم سب نچلے منزل میں رہتے تھے۔ میں کبھی کبھار صفائی کرنے اوپر جاتی یا سردیوں میں چھت پر کپڑے سکھانے کو رسی پر ڈال آتی۔ ہم دھیان سے جینے کا تالا لگا کر رکھتے تھے کہ کسی دن ماں کو دورہ پڑ گیا تو وہ کہیں چھت سے چھلانگ نہ لگا دے۔ یہ سردیوں کے دن تھے۔ ماں سو رہی تھی۔ میں سویرے ہی کپڑے دھو لیے اور چھت پر جا کر رسی میں ڈال دیے۔ سورج نکل گیا تھا۔ ہلکی ہلکی دھوپ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ جی چاہا کہ کچھ دیر دھوپ میں بیٹھ جاؤں کیونکہ سردی لگنے لگی تھی۔ میں چھت پر پڑی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ نرم گرم کرنیں سے بدن کھلنے لگا۔ کچھ کام کرنے کا سوچا کہ نیچے جاؤں۔ ماں کو ہم رات کو نیند کی گولی دے دیتے تھے تاکہ وہ گہری نیند لیں اور سکون سے سو جائیں۔ جیسے ہی میں چارپائی سے اٹھ کر جینے کی طرف چلنے لگی تو برابر والی چھت پر ایک لڑکے کو کھڑا دیکھا۔ میں حیران ہو گئی کیونکہ یہ مکان ہمارے چاچا کا تھا اور جب سے وہ نئے بنگلے میں شفٹ ہوئے تھے یہ مکان خالی پڑا ہوا تھا۔ ہمت کر کے پوچھا، آپ کون ہیں؟ یہ مکان تو ہمارا ہے اور خالی پڑا ہے۔ ہم آپ کے نئے پڑوسی ہیں۔ آپ کے چاچا نے یہ مکان ہم کو کرائے پر دے دیا ہے اور وہ میرے بابا کے جاننے والے ہیں۔ یہ سن کر میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ سامنے والے کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ میری آنکھیں چندیا سی گئی۔ بوکھلاہٹ سے دوبارہ میرے منہ سے یہی شبد نکل گیا کہ آپ کون ہیں؟ ہم کشمیری ہیں۔ اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا، آپ لوگ کب اس مکان میں آئے ہیں؟ ہمیں تو پتہ نہیں چلا۔ وہ بولا، آپ کو کیسے پتہ چلتا؟ آپ اوپر آتی ہی کب ہے؟ میرا کمرہ اوپر ہے، نیچے میری ماں بابا رہتے ہیں۔ ہمارے گھر میں چھوٹے بچے تو نہیں جو شور ہو۔ البتہ کبھی کبھی تم کو اپنی کھڑکی سے دیکھتا ہوں۔ تم خوبصورت تو ہو مگر بہت اداس رہتی ہو۔ کیا بات ہے؟ کون سا غم ہے جو تجھ کو کھاتا جا رہا ہے؟
اس کا حال چال پوچھنے کا انداز ایسا تھا کہ جیسا کوئی اپنا حال چال پوچھتا ہے۔ یہ سن کر میرا دل بھر گیا اور پہلی ہی ملاقات میں میری آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ ابھی وہ کچھ کہنے نہ پایا تھا کہ آنگن میں کھڑکے کی آواز سنائی دی۔ ایسا لگا جیسا کہ ماں اٹھ گئی ہے۔ تبھی میں جلدی سے نیچے اتر آئی۔ میں چھت پر للت سے ملنے لگی۔ جب بابا چلے جاتے اور ناشتے کے بعد ماں کمرے میں لیٹ جاتی تو میں ان کو نیند کی گولی پانی میں گھول کر پلا دیتی اور چھت پر پہنچ جاتی جہاں للت میرا انتظار کرتا رہتا۔ میں ان کے کمرے کی کھڑکی ہلکی سی کنڈی بجاتی اور وہ کھڑکی کھول دیتا جو ہماری چھت پر کھلتی تھی۔ چاچا نے لگوائی تھی تاکہ ہم ایک دوسرے کے گھر سے اندر آ جا سکے۔ میں نے للت کو بتا دیا تھا کہ میرے بابا بہت شکی آدمی ہے اور ان کی شک کی بیماری سے میری اچھی بھلی ماں کو پاگل کر دیا ہے، اس لیے ان سے بہت ڈرتی ہوں۔ 10 منٹ سے زیادہ میں اس کے ساتھ بات کرنے کو چھت پر نہیں رکتی تھی تو وہ کہتا تھا کہ تم ہمت سے کام لو، میں کسی سے نہیں ڈرتا اور تمہاری خاطر میں تو ساری دنیا سے لڑ سکتا ہوں۔ اگر تمہارا باپ سیدھی طرح نہ مانا تو میں تم کو سب کے بیچ سے اٹھا کر لے جاؤں گا اور اپنی دلہن بنا لوں گا۔ تب میں کہتی ایسا کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، اپنے بابا سے کہو وہ میرے چاچا سے رشتے کی بات کرے۔ بابا اپنے بھائی کی بات کبھی نہیں ٹالتے۔ ہمارا عزت سے رشتہ ہو سکتا ہے تو بھاگنے کی کیا ضرورت ہے۔ ان ملاقاتوں نے رنگ لانا شروع کر دیا کیونکہ محبت بھری ملاقاتیں کبھی بے رنگ نہیں رہتی۔ محبت معصوم نہیں رہی۔ تنہائی کے باغ میں پھول کھلنے لگے۔ للت اس قدر مجھے اپنی محبت کا یقین دلا چکا تھا کہ میں نے اپنے تن کو ڈولتی کشش کو جذبات کی دھارا پر بے پرواہ سے بہنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اب بابا جب بھی اپنے کام کو چکر لگانے جاتے تو میں اوپر چھت پر پہنچ جاتی اور دنیا سے بے خبر ہو جاتی۔ ایسی لاپرواہ کا نتیجہ زیادہ دیر چھپا نہیں رہتا۔ مجھے یقین تھا کہ جب للت کو کہوں گا کہ وہ میرے رشتے کے لیے اپنے بابا سے بات کرے تو وہ فوراً میرا رشتہ لے کر آ جائے گا اور بدنامی کا ڈر کھلنے سے پہلے ہی میں دلہن بن کر اس کے گھر پہنچ جاؤں گی۔ مگر میرا خیال غلط نکلا۔ جب میں نے اس کو اپنے بابا کے ذریعے چاچا سے بات کرنے کو کہا تو وہ ٹال مٹول کرنے لگا۔ حالانکہ بابا میرے رشتے کے لیے فکر مند تھے، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ پڑوسی سے ہی للت کا ہی رشتہ آئے تو وہ مجھے اس سے ہی بیاہ دیں گے، کیونکہ اس کے بابا سے بابا کی اچھی دوستی ہو چکی تھی اور وہ ان لوگوں کو پسند کرنے لگے تھے۔ جب میں نے للت کو رو رو کر بتایا کہ اب تمہارا مجھ سے شادی کرنا ضروری ہو گیا ہے تو اس نے اپنے دوست کی مدد سے سنگاپور کا ویزا لگوایا اور یہاں سے فرار ہو گیا۔ میں بدنامی کی دہلیز پر اکیلی رہ گئی۔ ایسے میں ماں ہی ایک ہستی ہوتی ہے جس کو بیٹی اپنا دکھ بانٹتی ہے، مگر ماں تو خود بے سود تھی، وہ میری کیسے سنتی۔ باپ کی دہشت سے میں اپنے جسم کو ایک بڑی سی چادر میں چھپائے رکھتی تھی۔ اس بات سے ڈر لگتا تھا کہ کسی دن وہ میرے گلے پر چھری پھیر دیں گے۔ فصل اٹھانے کے دن آ گئے۔ بابا کو اب رات دن اپنے کام پر رہنا پڑتا تھا۔ وہ میری نانی کو ان کے گاؤں سے لے آئے۔ ان کی بہت منتیں کی کہ میری بیٹی اکیلی ہے، جب تک میں فصل سمیٹ کر اور بانٹ کر نہیں آ جاتا تم میرے گھر پر رہنا۔ میرا بھائی ان دنوں شہر کے کالج میں پڑھتا تھا اور وہیں ہاسٹل میں رہتا تھا۔ ادھر مجھ پر وہ کرا وقت آ گیا جس کے آنے سے پہلے میں مرنے کی پرارتھنا کرنے لگی۔ میں نے اپنی نانی کو ساری بات سچ سچ بتا دی تو انہوں نے سر پکڑ لیا، مگر اب سر پکڑ کر بیٹھ جانے سے تو حل نکلنے والا نہیں تھا۔ اوپر والے نے اس عورت کے دل میں رحم ڈالا اور پوری رات وہ میرے ساتھ جاگتی رہی۔ بابا کو کام پر گئے 2 مہینے گزر چکے تھے اور نانی ایک دن بھی مجھ کو ان کے جانے کے بعد اکیلی چھوڑ کر کہیں نہیں گئی۔ میں صبح کی تکلیف کو بیان نہیں کر سکتی۔ وہ بھیانک رات ایک طوفان بلکہ قیامت کی طرح گزر گئی۔ پھر دن کا اجالا پھیلنے لگا اور میرے من میں اندھیرا بھرنے لگا۔ جیسے جیسے رات گزر جاتی تھی خوف کے بھوت پریت میرا گلا دبوچنے کو آگے بڑھتے تھے۔
کاش میں اس وقت کو تھام سکتی تھی، مگر وقت کسی کو روک نہیں سکتا، آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ یوں صبح کا اجالا چاروں طرف پھیل گیا۔ جب سورج پوری طرح نکل گیا تو دروازے کی کنڈی بجی۔ نانی نے سوچا بابا آئے ہیں، ان کو اور تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ منی کی گٹری کو اٹھا کر چھت پر لے گئی، جس میں ننھی سی جان لپٹی ہوئی تھی۔ انہوں نے بنا کچھ سوچے سمجھے اس گٹری کو نیچے پچھلی گلی میں پھینک دیا۔ دروازہ دھڑا دھڑ بج رہا تھا۔ بابا کو غصہ آ رہا تھا۔ میں بستر میں ڈری ہوئی پڑی تھی اور سانس بھی نہیں لے سکتی تھی۔ ماں تو نیند کی گولی کھائے پڑی تھی۔ دروازے کی آواز بڑھتی جا رہی تھی تو نانی نے بھی چھت سے دروازے پر آ پہنچی۔ بابا بولے کتنی دیر سے گیٹ بجا رہا ہوں اور وہ پاگل منوس کہاں مر گئی ہے؟ دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ نانی بولی بیٹا میں واش روم میں تھی اور اس کو بخار آ گیا ہے، وہ چادر اوڑھے بے سدھ پڑی ہے، تم بھی 2 منٹ انتظار نہیں کر سکتے، بس شور مچا دیتے ہو۔ میرے شکی باپ کو نہ جانے اس وقت کیوں شک نہ ہوا۔ وہ تھکے ہارے آئے تھے، سیدھے اپنے کمرے میں جا کر بستر پر لیٹ گئے۔ ان کو آئے آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا۔ پچھلی گلی میں لوگوں کی آواز سنائی دینے لگی، بھیڑ اکٹھا ہو گئی اور شور بڑھنے لگا۔ پولیس آ گئی، گلی کے سبھی گھروں کو چیک کر رہے تھے۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس محلے والے کیوں اپنے گھر کے سامنے پاپوں کی گڈی پھینکیں گے؟ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی دوسری جگہ سے آ کر یہاں پر گٹری پھینک گیا ہے۔ پچھلی گلی سے ایک بوڑھے نے مندر سے واپس گھر آتے ہوئے کسی چیز کو ہماری چھت سے گرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ چپ رہا، مگر پولیس نے تحقیقات میں گلی کے سارے گھروں کو شامل کر لیا اور لیڈی پولیس کی مدد سے 2 پولیس والے ہمارے گھر بھی آئے۔ آنگن میں ہی نانی ماں نے ان کو بیٹھا لیا اور ماں کا زیور جو الماری میں رکھا ہوا تھا ان کو دے دیا۔ دیکھو اس گھر میں ہی ایک بڑھیا ہوں اور ایک میری بیٹی جو پاگل ہے، یہ سارا محلہ جانتا ہے۔ تم یہ زیور لے جاؤ اور ہماری پاگل بیٹی کو اس معاملے میں نہ گھسیٹو۔ وہ لیڈی انسپکٹر لالچی تھی، اتنا زیور دیکھ کر ان کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے اپنی ساتھ والی لیڈی پولیس سے کہا چلو اس بڑھیا کو تنگ نہ کرو، اس کی بیٹی تو پاگل ہے۔ بابا کمرے میں سو رہے تھے۔ جب باہر دونوں پولیس والی چلی گئی تو بعد میں شور سن کر بابا کی آنکھیں کھل گئی۔ کافی سالوں تک وہ پاگل پتنی کے کارن تھانے کے چکر لگاتے رہے، جو پہلے ہی ایک بچے کو کنویں میں گرا چکی تھی۔ مجھے تو نانی اگلے دن اپنے گھر لے آئی، مگر میرے بابا کی اس قدر بدنامی ہوئی کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ گاؤں کا معاملہ تھا کہ برادری والے ان کے لیے عذاب بن گئے۔ سارا الزام میری پاگل ماں پر آ گیا، ان کو کلنکی کہا گیا، مگر وہ بے فکر مزے سے گالیاں کی خوف چھانتی پھرتی رہی۔ سچ ہے کہ پاگل کا غم دوسرے کو کھا جاتے ہیں، پاگل کسی کا غم نہیں کرتے۔ مگر نانی میرے بابا کو کہتی کہ تجھے میری اس بے زبان لاچار بچے کی آہ لگے گی، جس کو تو نے ہر بچے کے جنم پر قسم کھلا کھلا کر پاگل کیا۔ ہاں بابا ایسا ہی کرتے تھے کہ جب میری ماں کسی بچے کو جنم دیتی تو وہ ان کو قسم کھلواتے تھے کہ سچ بتا یہ میری ہی اولاد ہے نا۔ پولیس نے بھاری رشوت لے کر معاملے کو دبا دیا اور میرے بابا کی ساری جمع پونجی رشوت دیتے دیتے ختم ہو چکی تھی۔ نانی نے مجھے بابا کے حوالے نہ کیا۔ میری شادی ماما نے اپنے دوست کے بیٹے سے کرا دی۔ مجھے آج بھی للت کی بے وفائی اور ان کے لگائے زخموں کو سوچ سوچ کر بہت دکھ ہوتا ہے۔ جب لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کلنکی پاگل کی کرنی ہے تو میں تڑپتی رہ جاتی ہوں۔ کیوں دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ آپ کا کیا کہنا ہے اس کہانی کے بارے میں؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو دبا کر آل پر سیٹ کر لیجیے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ترنت ملے۔ مجھے دیجیے اگلے ویڈیو تک اجازت، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔